السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی شان، جمعہ کی آن، جمعہ کا مرتبہ، جمعہ کا رتبہ، جمعہ کی ویلیو بیان کریں گے۔ جمعہ کی ویلیو کے لیے آپ ابھی سمجھیے کہ قرآن شریف میں رب کائنات نے پوری ایک سورت جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آج ہم آپ کو بہت اچھی باتیں جمعہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمیں امید ہے آپ پورا ویڈیو ثواب کی نیت سے سماعت کریں گے، جہاں آپ چٹکلے، کامیڈی اور کیا کیا سنتے رہتے ہیں۔ آپ دین کی باتیں سنیے، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الحسانی، امام جامع مسجد دہلی، خیال 830۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رب کائنات نے جمعہ کے نام سے پوری سورت جمعہ کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ وہ 62 نمبر کی سورت ہے۔ قرآن شریف میں کل پارے ہیں 30، سورتیں ہیں 114۔ 114 میں سے سورہ جمعہ 162 والی نمبر پر ہے۔ ہم اس کا آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھی دے رہے ہیں، آپ اس کو ادھین کیجئے اور سمجھیے۔ سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے، تھوڑی سی تفصیل اس کی سماعت کیجئے۔ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اس میں 2 رکوع، 11 آیتیں اور 180 کلمے ہیں اور 720 حروف ہیں 720 اس میں اکچھر ہیں، لیٹرز ہیں، اور 180 اس میں ورڈز ہیں، شبد ہیں۔ رب کائنات کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ جمعہ ہے۔ رب کائنات کا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف کو دوڑو۔ جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف کو دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو آج ہم آپ کو یہ جنوائیں گے، یہ بتائیں گے کہ جمعہ ہوتا کیا ہے، جمعہ کی فضیلت کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو دوستو، جمعہ کا دن جو ہے وہ یوم عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے، باس ہے، کنگ آف ڈیز۔ جمعہ کہ روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی ہے، جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی ہے۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، کلوز ہو جاتے ہیں دوزخ کے دروازے، ڈورس آف ہیل دا کلوز۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ، دلہن کی طرح جمعہ کو قیامت کے دن دلہن کی طرح سجا کے لایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا، سبحان اللہ، اور عذاب قبر سے سیف رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک حج کا ثواب 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور مگر ایک بات اور بھی ہے، جمعہ کے روز گناہ کرو گے تو پھر عذاب بھی 70 گنا ہوگا، عذاب بھی 70 گنا ہوگا۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جمعہ کے معنی کیا ہیں۔ آپ نے جمعہ فرائیڈے، شکروار بہت مرتبہ سنا ہوگا، مگر ابھی تک آپ نے جمعہ کا معنی شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ پتہ ہو تو ریویژن ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، تکرار ہو جائے گی، ریپیٹ ہو جائے گی، اور ریپیٹ دا بیسٹ آن میموریز۔ جمعہ کا معنی کیا ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، جمعہ کے چونکہ اس دن تمام مخلوقات وجود میں آئی، تمام روحیں پیدا ہوئیں جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بھی جمع ہوئی، کیونکہ ہمارے ابو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، تو وہ مٹی جو جمع کی گئی تھی وہ بھی جمعہ کے دن اکٹھی ہوئی تھی۔ لہٰذا انہی وجہ سے اس کو جمعہ کہتے ہیں، کیونکہ جمعہ میں گیدرنگ ہوتی ہے، جمعہ میں میٹنگ ہوتی ہے، جمعہ میں اجتماع ہوتا ہے۔ اور اسلام سے پہلے اس کا نام عروبہ تھا، عروبہ۔ اس سے پہلے ہم ایک اور ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ اس میں بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا۔
جمعہ کے دن عمامہ اگر کوئی باندھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، یہ سماعت کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جمعہ کے دن عمامہ صافہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ صافہ باندھنا سیکھ لیجئے، اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو بہت ساری ویڈیوز انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے سیکھیے، اور بھی بہت سارا ثواب ہے انشاءاللہ۔ عمامہ کے اوپر ایک میں الگ سے کلپ بناؤں گا۔ بس آپ میرا ساتھ دیتے رہیے، مجھے آپ موٹیویٹ کرتے رہیے، مجھے اتساہت کرتے رہیے اور میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔ انشاءاللہ میں دین کا کام کرتا رہوں گا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور مل جل کر ہی دین کا کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور سماعت کیجئے، 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ صدر الشریعہ بدو طریقہ مولانا امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے دن ناخون تراشے گا، جی نیل، اس کو ہندی میں بولتے ہیں نیل، NAIL، نیل، جو اپنے ناخون تراشے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہوں سے اور بیماریوں سے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ رزق میں تنگی کا سبب کیا ہے؟ ناخون بڑا بڑا رکھنا، یہ رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ اس کو بھی صدر الشریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخون ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخون بڑا ہونا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ناخونوں کا بڑا ہونا یہ رزق کو کم کر دیتا ہے، رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، رزق کو گھٹا دیتا ہے، رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اور سنیے، فرشتے خوش نصیب، سمجھے، بھاگیشالی، ہندی میں بولیں گے بھاگیشالی، انگریزی میں لکی، فرشتے خوش نصیبوں کا نام لکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جو بھی آیا اس کا نام کس نے لکھا؟ فرشتوں نے لکھا، نورانی قلم سے، نورانی رجسٹروں میں نورانی فرشتوں نے نام لکھ لیا۔ جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، کہ جس نے ایک اونٹ کو راہ خدا میں صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد جب کوئی آدمی آتا ہے تو اس کا ثواب اس شخص کی طرح ہے کہ جو بیل یا بیل کی فیملی میں سے کسی کو صدقہ کر دے۔ اس کے بعد آنے والا شخص اس کی طرح ہے جو میڑا یعنی جو بھیڑ کو صدقہ کر دے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو پھر اس کو مرغی اس کا ثواب ملتا ہے کہ مرغی اس نے راہ خدا میں دے دی۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے، یہاں تک جب امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ فرشتے اعمال نامہ ہمارا رجسٹر بند کر کے لپیٹ کر وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فرشتے صبح سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نے کہا سورج چمکنے کے ٹائم کھڑے ہوتے ہیں، مگر سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے یعنی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے اگر ایک ہی ساتھ پہلی بار میں 100 آدمی آ گئے تو وہ سب پہلی والی لسٹ میں لکھے جائیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور سنو، پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ کتنا ہوتا تھا اور آج کتنا ہو گیا ہے، مگر ابھی بھائی میرے جذبہ دکھانا مت، کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ سنیے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت سے فجر کے بعد رستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے نکلتے تھے، فجر میں ہی جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں۔ پورا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔
آپ ہمارے اس بیان کو آگے بڑھائیے، آگے بھیجیے اور ہمیں مشورہ دیجیے کہ ہم کون سی ٹاپک پر اور ہم ویڈیو بنائیں، کلپ بنائیں، کون سی مسئلے کو ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے چینل کبیر احمد قادری کو سبسکرائب فرما دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔